رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ روزہ رکھنا صرف کھانے سے بچنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اخلاق، جسمانی اور روحانی تربیت کا بھی اہتمام ہے۔ یہ مہینہ غصے، جھوٹ، چغلی اور برے خیالات سے بچنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں وہ روزے کی جز کو سمجھیں تو اس کی باتوں میں نرمی آتی ہے، اس کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے۔ اس مہینے کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مسلمانوں کے لیے ایک خاص اور مقدس مہینہ ہے، جس میں روحانی عبادات اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے اور خیرات دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے روحانی اور اخلاقی معیار کو بلند کر سکیں اور اپنے اندر بہتر تبدیلی لا سکیں۔ کیا بات ہے! رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے اندر روحانی اور اخلاقی معیار کو بلند کریں اور اپنے اندر بہتر تبدیلی لائیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو انہیں روحانیت کو نکھارنے اور اپنے رب سے مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ روزہ رکھنا صرف کھانے سے بچنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اخلاق، جسمانی اور روحانی تربیت کا بھی اہتمام ہے، ایک چیلنج ہے جس میں وہ صبر و شکر کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ نوجوان اس مہینے میں اپنے اندر برداشت، سچائی اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبات کو فروغ دے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے۔ اگر نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلیں گے تو پھر وہ بھٹک جائیں گے۔ یہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، اور رب العالمین، رب العزت ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے ماہ رمضان کی صورت میں کہ نوجوان اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، اس میں روحانی جذبات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں۔ رمضان آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور اگر آپ سیکھنا چاہیں تو، ورنہ تو صرف ایک روزہ رکھا سو گئے۔ یہ ماہ مبارک نوجوانوں کے لیے جو ہے اخلاقی رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ مہینہ غصے، جھوٹ، چغلی اور برے خیالات سے بچنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی شخصیت میں نرمی آتی ہے۔ اللہ غنی، یعنی کہ روزہ رکھنے سے جو جذباتی لوگ ہیں، جو لڑتے بھڑتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں وہ روزے کی جز کو سمجھیں تو اس کی باتوں میں نرمی آتی ہے، اس کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔
آج ہمارے نوجوان رمضان مبارک میں رات کو نائٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کھیل کود کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اس کا بھی ایک وقت تعین ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ اس کے بعد آپ کو جتنا موقع ملے، جتنا ٹائم ملے، وہ وقت اس ماہ رمضان میں عبادات میں گزاریں، قرآن شریف پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ہم قرآن عربی میں پڑھ رہے ہیں، میں اردو بولتا ہوں یا پنجابی بولتا ہوں یا سندھی بولتا ہوں، عربی میں نہیں سمجھ پا رہا، تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اس کا ترجمہ پڑھو۔ ترجمہ پڑھو گے تو اس کو سمجھو گے، جب سمجھو گے تو اس پر عمل کرو گے۔ حکم ہے نا کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ہم اگر اپنی مادری زبان میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اب قرآن کو جب سمجھیں گے تو پھر ہم دین کے صحیح راستے پر ہوں گے۔ جو میرے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ میں بتایا ہے، جو بیان فرمایا ہے، اس پر ہم چلنا شروع کر دیں گے۔ اس مہینے کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ جتنی ہو سکے آپ عبادت کریں، یعنی کہ رب العالمین نے اس مہینے میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے نماز اور قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی کہ نماز کا اہتمام نہ صرف روح کی صفائی کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ نوجوانوں کو نظم و ضبط اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ واللہ غنی، اللہ نظم و ضبط اور روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہے اس مہینے کی برکتیں۔ یعنی کہ اس مہینے میں آپ جتنا میکسیمم قرآن کی تلاوت کریں گے وہ ایک اچھا عمل ہے، اور خدا تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس سے دیتا ہے؟ قرآن سے دیتا ہے۔ بخدا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قلب کا اتنا بڑا، قلب کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، وہ ہدایتیں مل رہی ہوتی ہیں، صحیح راستہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ مہینہ ایک اس لیے بھی برکتوں والا ہے، اس لیے بھی اصلاح والا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی، خاص طور پر نوجوان، جتنی بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں، اس ماہ میں کریں۔ لوٹ لیں اس ماہ کو، اس برکت والے مہینے کو لوٹ لیں، جتنا میکسیمم لوٹ سکتے ہیں آپ لوٹ لیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ دار عزیز ان کا خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ کچھ نہ کریں، کسی ایک کو رمضان کے مہینے میں کسی ایک کو روزہ ہی کھلوا دیں، اس سے رب کتنا خوش ہوگا۔ اللہ غنی۔ کسی کو افطار کرانے میں میرا رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ میرے مستقبل کا، ہمارے مستقبل کے معمار ہیں یہ بچے، یہ نوجوان۔ اس ماہ کو فلمیں دیکھ کے نہ گزاریں، کرکٹ کھیل کے نہ گزاریں، اللہ کو سجود کر کے گزاریں، اس کی اتری ہوئی کتاب کو پڑھ کر گزاریں، اس کو سمجھ کر یہ ماہ گزاریں، اس پر عمل کر کے یہ ماہ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے،
ہمارے نوجوان، ہمارے مستقبل کے معماروں کو، جو تھوڑے بہت بھٹکے ہوئے ہیں، جو اخلاقیات سے تھوڑے سے پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر. Alif Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.